ایک صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اوپر والی برتھ تھی، آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ اسٹیشن پہ گاڑی رکی، ایک صاحب اپنے چند بچوں کے ساتھ اس ڈبے کے اندر چڑھے۔ بہت غور سے سنیے گا۔ ڈبے میں چڑھتے ہی بچوں کا شور شروع ہو گیا۔ بچے ہیں تو شور ہونا ہے۔ بچوں نے شور شروع کیا۔ تھوڑی دیر تک تو جو اوپر برتھ پہ سوئے ہوئے تھے انہوں نے برداشت کیا، ان کے سامنے کی برتھ پر جو سوئے ہوئے تھے انہوں نے بھی برداشت کیا۔ یہ واقعہ انشاءاللہ آپ کی سوچ کے اندر تبدیلی پیدا کرے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ سکون کیسے حاصل ہوتا ہے۔ آمنے سامنے برتھ پہ دو پیسنجر سوئے ہوئے ہیں، ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ ڈبے میں داخل ہوتا ہے اور بچے شور مچانا شروع کرتے ہیں۔ دونوں نے تھوڑی دیر برداشت کیا، پھر اس کے بعد ایک صاحب نے اپنی گردن نکالی اور بچوں کے باپ سے کہا، یار ذرا بچوں کو چپ کراؤ، نیند خراب ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں بچوں کو چپ کرانے کی۔ اب بچے چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے، بچے شور ہی مچا رہے ہیں۔ باپ کنٹرول کر رہا ہے لیکن بچے نہیں مان رہے ہیں۔ اب اس ایک شخص کے بعد دوسرا شخص بھی بولنے لگا، بھائی ذرا بچوں کو چپ کرائیے، نیند خراب ہو رہی ہے۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن بچے چپ ہونے کو تیار نہیں، لیکن یہ بچوں کو پیار ہی سے سمجھا رہا تھا، غصہ نہیں کر رہا تھا باپ۔ تھوڑی دیر کے بعد بچوں کا شور اتنا ہوا کہ پورے ڈبے والے جو ہے ان سے برداشت نہیں ہوا اور سب مل کر کے آ گئے اور آ کر کے وہ صاحب سے کہنے لگے، یار تم بچوں کو لے کر ٹرین میں چڑھ گئے ہو، اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے تو لے کر کے کیوں آئے؟ اور بچوں کی وجہ سے نیند ہماری سب کی خراب ہو رہی، اتنا شور بچے مچا رہے ہیں۔ اس نے سنا، توجہ چاہوں گا، اس نے سنا۔ اب ایک حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب غصے میں تھے یا نہیں تھے؟ جواب دیجیے، بولیے۔ سب غصے میں تھے نا؟ بچوں کے شور نے ان کی نیند خراب کر دی تھی یا نہیں؟ جواب دیجیے، خراب کر دی تھی۔ اب وہ شخص جس کے یہ بچے تھے، اس نے ایک شخص کے کان میں کچھ کہہ دیا۔ اب جیسے ہی کان میں اس نے کچھ کہا، اب اس شخص نے، جو لوگ غصے میں تھے نا، ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اور پھر وہی لوگ جو بچوں کے شور سے پریشان تھے وہ بچوں کو پیار کرنے لگ گئے، وہ بچوں سے محبت کرنے لگ گئے، بچوں کو انہوں نے آزاد چھوڑ دیا، جو کرنا ہے تم کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے، یعنی بچوں کے باپ نے آخر وہ کون سی بات کہی تھی؟ اسے سنیے۔ بچوں کے باپ نے ٹوکنے والوں میں سے ایک شخص سے کہا، اصل مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، جس کی خبر ان بچوں کو نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ 2 اسٹیشن کے بعد ہم لوگ اترنے والے ہیں، اور جب ان بچوں کو پتہ چلے گا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں اب ماں کی زیارت اور دیدار نصیب نہیں ہوگا تو بچے مرجھا جائیں گے، اس لیے میری ہمت نہیں ہوئی کہ ان بچوں کو میں روک سکوں۔ اب آپ جیسا چاہیں ویسا کریں، بس اتنا سننا تھا کہ اب ان کی سوچ بدل گئی، ان لوگوں کے خیالات بدل گئے، ان بچوں کے حوالے سے تصور بدل گیا۔ اسٹیشن آتے ہی بچوں کے لیے ٹافی لا کے دے رہے ہیں، کوئی آئس کریم لا کر کے دے رہا ہے۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ حالات جو ہوتے ہیں ان حالات کو دیکھ کر کے انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ کو وہ دیکھے، اس کے پیچھے کی حکمتوں کو اگر وہ دیکھے،
تو اس کا سارا بے چینی والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اگر کوئی چھوٹی مصیبت، یعنی اگر ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کوئی تکلیف آئی، آپ تکلیف دیکھ رہے ہو، بھیجنے والے نے جو بھیجا ہے اس سے وہ ہمیں کیا فائدہ عطا کر رہا ہے، ہماری نظر اس پر نہیں۔